اب یہ جو مستقل جنگ بندی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیا اب کسی حل کی جانب نہیں جا رہے؟ کیا یہ سیز فائر نہیں ہو پائے گی چونکہ امریکہ کا جو اس پہ کھل کر ایک موقف سامنے آیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ایک تو بڑا کمپلیکس اور بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور بڑا ظالم بھی ہوتا ہے۔ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں امریکہ اس وقت سمجھ رہا ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے، اس بات کا پوری دنیا کو علم ہے کہ بہت دفعہ امریکن کابرین اور اسرائیلی کابرین یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل۔ تو اب اس کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ پیراڈائم شفٹ کیا آ رہا ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ پوٹن سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ایران سے آپ منائیں ایران کو کہ وہ جو جوہری کارڈ ہے اس میں ایران تھوڑا راضی ہو جائے تاکہ ہم اس کو کارڈ کر لیں، جوہری کارڈ۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایران کو جو سپورٹ تھی رشیا کی، اس سپورٹ کو یا اس رشیا کا ان ادر ورڈز پریشر استعمال کرتے ہوئے ایران کو منوانا چاہتے ہیں۔ جب ایران مان جاتا ہے تو ایک خطرہ جو کہ اسرائیل کو ہمیشہ لگا رہا وہ خطرہ ٹل جاتا ہے، اور ایران کی پہلے بھی ایکسیس آف جو ایول کہتے تھے یا ایکسیس آف ریزسٹنس کہتے تھے، اس کو پہلے ہی انہوں نے کافی مدھم کر دیا ہے۔ دوسری سائڈ پر رشیا کا چائنا کے ساتھ بہت اچھا ہم آہنگی ہے، اور وہ یہ میں آپ کو بڑے پیراہیم بتا رہا ہوں، پھر آ جاتا ہوں کنکلوژن پہ غزہ پہ۔ تو وہ اس میں وہ امریکہ اس وقت سوچ رہا ہے کہ رشیا کو تھوڑا کنسیشن دے کے، رشیا کو سینکشن وغیرہ ہٹا کے، یوکرین میں کنسیشن دے کے جو چاہو کر لو، یوکرین جتنا چاہو ہڑپ کر لو، اور اس کے بعد پھر ایران پہ تھوڑا سا کنسیشن لے لیں امریکہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، اور جب یہ ہو جائے تو آٹومیٹکلی چائنا کے اس میں 400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ معاملہ بھی تھوڑا مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو کیونکہ تھوڑا کمپلیکیٹ ہو جائے گا، یہی چھوڑتے ہوئے غزہ پہ آ جاتے ہیں۔ تو غزہ کے جو ویٹو کیا ہے امریکہ نے، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی کیا ہے، غزہ کوئی چوتھی دفعہ کیا ہے ویٹو، اور اس وقت سیز فائر کا جبکہ 14 ممبر کنٹریز نے یونانیمسلی اس ریزولوشن کو فیور کیا ہے۔ صرف ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ جب سے لیکن جن حالات میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اب حالات کچھ مختلف ہے۔ اس وقت ہم یورپ کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کنڈمنیشن بھی آ رہی ہے، وہاں سے تھریٹس بھی آ رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے حوالے سے بھی، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کی جانب سے یہ تو کہا جا رہا تھا کہ جی ایڈ جو ہے وہ اگر اسرائیل اسی طرح سے بند کر کے رکھے گا تو اس کو بھی کانسیکوینسز کا سامنا رہے گا۔ اس ساری سچویشن میں ویٹو کر دینا، مستقل جنگ بندی ہی تو حل ہے اس ایشو کا، پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے اور اس سے پورا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ویسے تو یہ داستان شروع ہوتی ہے 1897 سے، جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت کیا کیا باتیں طے ہوئیں وہ اس حساب سے روڈ میپ کے حساب سے ہی معاملہ چل رہا ہے، اور امریکہ ہمیشہ ساتھ دے رہا ہے، کچھ اور ممالک بھی ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا، لیکن امریکہ سر فہرست ہے اس میں۔ تو اس میں پہلے سے اگر آپ سارے بیانات کو ایک یکجا کر کے اور موازنہ کریں اس کا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے ہیں یا ان کی ٹیم نے دیے ہیں یا نیتن یاہو نے دیے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ they want to totally cleanse Gaza Strip and they want to just capture that۔ کیونکہ پہلے انہوں نے کیا کیا، 48 میں کوئی 554 دیہاتوں کو مسمار کر کے قبضہ کر لیا اس پر، اور اس کے بعد پھر 67 میں مزید قبضہ کر لیا۔ اب فوجی اندر بھیج دی ہیں غزہ میں انہوں نے، اور ساتھ میں ویسٹ بینک میں الاؤ کر دیا ہے آفیشلی کہ جی اور بستیاں بسائیں گے ویسٹ بینک میں۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ ویٹو، جبکہ لوگ بھوک پیاس سے بالکل ان کا ہڈیوں کا پنجرا نظر آ رہا ہے، دنیا چیخ رہی ہے، اقوام متحدہ چیخ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کا ایک جو ابھی ذکر کر رہا تھا جس کتاب کا، وہ اسرائیلی لابی کے حوالے سے ہے۔ جس لحاظ سے تانے بانے بنے میں اسرائیلی لابی کے امریکہ میں، اس کی وجہ سے کانگریس بالکل جکڑی رہتی ہے، اور وہ اسی روڈ میپ کے تحت چل رہی ہے جس روڈ میپ کو شروع سے بیان کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس میں یا جو بائیڈن کے حوالے سے۔ جو بائیڈن کا لہجہ تھوڑا سا نرم تھا، یہاں لہجہ سخت ہوتا ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ غزہ کو خالی کرانا ہے، اور غزہ کے جو باقی بچے کھچے اگر کوئی ادموئے لوگ رہ جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔